अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर उमर बहुत सोच विचार में पड़ गए थे। हैरान भी होते थे, खुश भी होते थे और सोचते थे कि ऐसा कौन होगा। बहरहाल कुछ दिनों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कर दिया और यूं वो ज़ुल नूरैन बन गए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरी बार दामाद बन गए। तो ये ख़बर सुनकर हज़रत उमर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने के दिल में ख़याल आया कि एक बात तो सही हो गई, लेकिन अब दूसरी बात कि हफ्सा से कौन करेगा निकाह जो उस्मान से बेहतर होगा। इन्हीं ख़यालों में दिन गुज़रते रहे। आखिर एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत हफ्सा के लिए निकाह का पैगाम दिया। तो ये ख़बर सुन के हज़रत उमर खुशी से झूम उठते हैं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था, उनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि उनके बेटी को ये एज़ाज़ नसीब होगा कि वह उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाजुल मुत्तहरात के दर्जे पे फ़ाइज़ होंगी। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मेरी बेटी हफ्सा जो नेक और पारसा इबादत गुज़ार है, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंगन में रौनक बन के बिखरेगी और उस अज़ीम एज़ाज़ का शर्फ़ उन्हें हासिल होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दामाद बनेंगे। अल्लाह अकबर, बड़ा अज़ीम एज़ाज़ है। उनकी आँखों से शादमानी के, मुसर्रत के, खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहरहाल 3 हिजरी में ग़ज़वा अहद से पहले उनका निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाता है। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी और यूं ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में अपनी रौनक बिखेरने आ जाती हैं। वो खुशबू बन जाती हैं जिससे इस कायनात की तमाम तर ख़वातीन को नसीहत लेना चाहिए। लेकिन हज़रत उमर ने अपनी बेटी को ये नसीहत भी की थी कि देखो, आयशा का मुकाबला ना करना, वो तुझसे कहीं बेहतर है और ये मेरी बात अपने पल्ले बांध लेना। आयशा की दिल से कदर करना, मेरी बात ना भुला देना और अपने सरताज का घर जो सुल्तान मदीना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटा तेरे तो भाग जाग उठे, तू बड़ी खुश किस्मत है, तेरे नसीब अच्छे हैं, जाओ सदा खुश रहो, शादो आबाद रहो, तेरे आंगन में खुशियों के फूल हमेशा खिलते रहें। तो इससे ये साबित हुआ कि हफ्सा का उस्मान से बेहतर रिश्ता हो गया। इस कायनात की अज़ीम हस्ती, रहमतुल आलमीन, नबियों के सरदार, आखिरी नबी, जिससे नबूवत की दीवार को आखिरी ईंट लग गई, क़यामत तक के लिए हफ्सा का ये रुतबा बन गया कि वह उम्महातुल मोमिनीन बन गई। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये बड़ी साफ़ गो थीं, तो अक्सर साफ़ गो लोग वो सवाल भी करते हैं जिनको सुनकर अक्सर सुनने वालों को कभी कभी वो सवाल बेवकूफ़ाना भी लगता है और थोड़ा सा आउट ऑफ वे भी लगता है। तो एक बार ये नबी करीम सल्लल्लाहु से कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में इनके सामने एक बात की थी कि बैत रिज़वान में जिन्होंने हिस्सा लिया था वो सब जन्नती हैं, उनमें से कोई भी जहन्नुम में नहीं जाएगा। तो ये कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ سن کے تھوڑا سا غصے میں آ جاتے ہیں اور حضرت حفصہ کو ڈانٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ارشاد تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اہل جنت ہیں، بیعت رضوان، کیونکہ اس وقت انہوں نے بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ کی تھی جب حضرت عثمان عمرے کے موقع پہ گئے تھے اور ان کو خبر افواہ اڑ گئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو 700 یا 800 کے قریب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے ایک بیعت لی تھی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لے کے رہیں گے۔ بہرحال حضرت حفصہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورہ مریم آیت نمبر 71 میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم میں وارد نہ ہو۔ تو یہ سن کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی کہ اس کے بعد ایک آیت آتی ہے سورہ مریم میں 72، ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا، کہ ان میں سے وہ جو متقی ہوں گے بچا لیے جائیں گے اور ظالموں کو اس میں گرا دیا جائے گا۔ بہرحال یہ خبر سارے مدینے میں پھیل گئی تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے سوال نہیں کرتے، وہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہے اور وہی بات بیان کرتے ہیں جو اللہ فرماتے ہیں، تو وہ جو بھی ارشاد فرمائے تو خاموشی اور ادب سے سن لیا کر۔ حضرت حفصہ نے کہا کہ ابا جان، حضرت عائشہ بھی اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتی ہیں اور ان سے سوال کرتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی بیٹی کو پھر بھی سلیقہ شعاری، اطاعت گزاری اور احترام کا سبق دیا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد ہر بیوی کے پاس جا کے بیٹھتے تھے۔ ایک دن ذرا دیر کی تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بات کیا ہے کہ حضرت زینب کے پاس کسی رشتہ دار نے شہد بھیجا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا مرغوب تھا، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، تو وہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور شہد نوش فرماتے تھے۔ تو اس بات پہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں تو وہ یہ کہیں گی کہ آپ کے دہن مبارک سے کچھ غیر مانوس سی ہوا محسوس ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک انسانی فطرت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ سورہ تحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، رہتی دنیا تک یہ آیت پڑھتی جاتی رہے گی، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا فعل نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے کا عہد کیا تھا، تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، پیغمبر تھے، ان کی ہر چیز ایک قانون بن جانی تھی، شریعت کا حصہ بن جانی تھی، جو قیامت تک کے لیے نافذ ہو جانی تھی۔ اسی لیے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور سورہ تحریم میں اللہ نے بہت پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت بہت پیار سے کہ یا ایھا الذین لم تحرم ما احل اللہ لک تبغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، کہ اے نبی آپ کیوں ایک حلال چیز کو اپنے لیے حرام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی بیویاں راضی ہو جائیں، تو اللہ تو بڑا بخشنے والا رحیم اور کریم ہے۔ بہرحال انہی دنوں کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے ایک بات کہی تھی اور تاکید کی کہ اس کو کسی سے نہیں کہنا، لیکن کیونکہ وہ ایک عورت تھیں اور عورت کے مزاج میں راز اور امانت داری کا ایک نقص ہوتا ہے کہ وہ نہیں اس کی پاسداری کر پاتی، یہ ایک
انسان بھی تھی۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ خطا سے جو خطا نہیں کرتے وہ صرف انبیاء ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن سارے انسان بشر ہیں، ان سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ راز کی پاسداری نہ کر سکیں اور حضرت عائشہ سے وہ بات کر دی۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، اور اللہ نے یہ آیت سورہ تحریم کی 3 نمبر آیت ہے کہ جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات کہی، راز کی، تو اس نے دوسری کو خبر دے دی، تو اللہ نے نبی کو اس واقعے کو ظاہر کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو اس کا قصور بتایا اور کچھ نہیں کہا۔ تو وہ بیوی عرض کرنے لگی، آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا، اس ذات نے، اس رب کریم نے جو علیم بھی ہے اور وہ خبیر بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، اس نے بتایا۔ بہرحال یوں یہ بات قیامت تک پڑھتی جاتی رہے گی اور ہمیں نصیحت دلاتی رہے گی کہ کوئی بات اگر ہم سے کہی جاتی ہے تو ہمیں اس کی امانت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس پاسداری کرنی چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث آتی ہے کہ مجلس جو ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ حضرت حفصہ کے بارے میں کچھ اور کہنا بھی ہے، اس کے لیے تیسرے حصے کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔